بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے فضائل۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو باعث فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومنین کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ملے گا، مگر اس روزے دار کے ثواب میں کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام و خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادت کا اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے، اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے میں نفل نماز کا ثواب فرض نماز کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادت کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے، فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ ان لوگوں کی خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के बारे में 5 चीज़ें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली हैं। नंबर 1 यह है कि उनके मुंह की बदबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। नंबर 2 यह है कि उनके लिए दरिया की मछलियाँ तक दुआ करती हैं और इफ्तार के वक्त तक करती रहती हैं। नंबर 3 जन्नत हर रोज उनके लिए सजाई जाती है। फिर हक ताला शानहू फरमाते हैं, करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मशक्कतें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आवें। नंबर 4 रमजान में सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। वे रमजान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमजान में पहुंच सकते हैं। नंबर 5 रमजान की आखिरी रात में रोजेदार के लिए मगफिरत की जाती है। सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि ये शब मगफिरत शब कदर है। फरमाया नहीं, बल्कि दस्तूर यह है कि मजदूर को काम खत्म होने के वक्त मजदूरी दे दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में 5 खुसूसियतें इरशाद फरमाई हैं जो इस उम्मत के लिए हक ताला शानहू की तरफ से मखसूस इनाम हुई और पहली उम्मत के रोजेदार को मरहमत नहीं हुई। काश हमें इस नियामत की कदर होती और इन खुसूसी अताया के हुसूल की कोशिश करते। अव्वल ये कि रोजेदार की मुंह की बदबू जो भूख की हालत में हो जाती है हक ताला शानहू के नजदीक मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा है। हक ताला शानहू आखिरत में इस बदबू का बदला और सबाब खुशबू से अता फरमाएंगे। दूसरा कौल यह है कि कयामत में जब कब्रों से उठेंगे तो ये अलामत होगी कि रोजेदार के मुंह से एक खुशबू जो मुश्क से भी बेहतर होगी। अल्लाह हमें रमजान में खूब ज्यादा इबादत की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।